معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، بزرگان محترم، اللہ رب العزت کا بڑا ہی احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مذہب اسلام کا پیروکار بنایا اور مذہب اسلام جیسا پاکیزہ مذہب ہمارا مذہب قرار دیا۔ پچھلے جمعہ ماہ سفر اور اس کی فضیلت و حقیقت کے بارے میں آپ کے سامنے بات ہوئی تھی اور یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق کائنات ہے اور اسی کا حکم ہے۔ انسان بڑا ہی عاجز، کمزور اور ضعیف ہے۔ انسان اپنے جسم کا بھی مالک نہیں ہے۔ کسی دوسری چیز کا مالک کیا ہوتا، وہ اپنے جسم کا بھی مالک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جسم کے ہر حصے کو خرید لیا ہے۔ انما ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خرید لیا ہے اس کی جان، اور جسم کا جو بھی حصہ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ ہی اس کا مالک ہے۔ تو انسان جب اپنے جسم کا مالک نہیں ہے تو کسی دوسری چیز کا مالک کیسے ہوگا؟ اللہ نے ہماری جان بھی خرید لیا ہے، مال بھی خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں، لیکن اللہ کی یہ مہربانی ہے کہ اللہ نے ہمیں خریدنے کے بعد بھی جان اور نفس، مال ہمارے حوالے کر دیا ہے کہ ہم ان جسموں کو، جانوں کو اور اپنے مال و دولت کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کریں، تصرف نہ کریں، ناجائز اس کا استعمال نہ کریں۔ اگر ہماری جان ہماری ہوتی، ہمارا جسم ہمارا ہوتا، تو پھر ہم جو چاہیں اپنے جسم کو کریں، اللہ کی طرف سے پکڑ نہ ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، خودکشی کرتا ہے، اپنے آپ کو چاقو سے، تلوار سے کاٹ لیتا ہے، آگ سے جلا لیتا ہے، پہاڑ سے کود کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے، اگر جان ہماری ہوتی تو اللہ کی طرف سے کوئی پوچھ تاچھ نہ ہوتی، لیکن اللہ کی طرف سے یہ حرام ہے کہ انسان اپنی جان کو ہلاک کرے، اس لیے کہ جان ہماری نہیں ہے، جسم ہمارا نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے جسم کو، ہماری جانوں کو، ہمارے مال و دولت کو خرید لیا ہے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہماری جان ہمارا مال ہمیں عطا کر دیا ہے اور اختیار دے دیا ہے کہ تم اپنے جان، مال کو، اولاد کو اور دوسری چیزوں کو جائز طریقے سے خرچ کر لو، استعمال کر لو۔ اگر ناجائز طریقے سے اپنی جان کا استعمال ہوا، اپنے جسم کا استعمال ہوا، اپنے مال و دولت کا ناجائز استعمال ہوا، اللہ کی طرف سے پکڑ شروع۔ اگر اپنی جان ہوتی، اپنا مال ہوتا تو کوئی پکڑ نہ ہوتی، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، ناجائز استعمال ہوگا، اللہ کی طرف سے پکڑ، اسی لیے خودکشی کرنا حرام ہے۔ اپنی جان نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے،
مال اپنا نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ انسان خود اپنے جسم کا بھی مالک نہیں ہے، اللہ نے عاریتاً دے دیا ہے، مہربانی کر کے دے دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، یعنی آزمائش کے لیے، امتحان لینے کے لیے نہیں بھیجا۔ اللہ کی آزمائش جو ہوگی اس میں ہم کیسے اترتے ہیں، ہم ان امتحانات کو کیسے حل کرتے ہیں، اس کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ لیکن یہاں تو ہم نے آ کر صلاح مشورے دینے لگے۔ انسان کو ذرا سا اگر اختیار دے دیا جائے تو پھر یہ اللہ کو آنکھیں دکھانے لگتا ہے۔ اللہ ذرا طاقت و قوت سے نواز دے، مال و دولت دے دے، تو پھر یہ اپنے آپ میں نہیں رہتا، پہاڑوں کو بھی سینہ تان کر دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں کیچڑ نکالے، انگلی دکھائے، قیل و قال کرے۔ یہ انسان کا اختیار نہیں ہے، انسان کا کام نہیں ہے۔ انسان کا کام تو یہ ہے کہ وہ اللہ نے جو اتار دیا ہے اس کو پڑھو، اسی کے مطابق زندگی گزارو، اور پچھلے لوگوں نے جو غلطیاں کی ہیں ان غلطیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ ہم آخری امت میں آئے، آخری امت میں ہم اتارے گئے، پیدا کیے گئے۔ پچھلی امتوں کا حال بڑا برا حال تھا، ان پر سختیاں تھیں، ان پر قانون بہت سخت تھے، وہ 100% عمل کرنے والے تھے۔ اگر ذرا بھی کمی ہوتی، 10% بھی اگر وہ چھوڑ دیتے تھے، 100% عمل کرنا پڑتا تھا۔ 10% اگر چھوڑ دیتے تو وہ ہلاک و برباد کر دیے جاتے۔ لیکن اس امت کا حال یہ ہے کہ اگر 90% چھوٹ رہا ہے، کوئی 10% عمل کر رہا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے غصے کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، عذاب نہیں اتار رہا ہے، سزا نہیں دے رہا ہے۔ سوچ کر دیکھیں، پچھلی امتیں 100% عمل کرنا تھا، 10% چھوڑتے تو اللہ کا عذاب آتا، اور آج کا حال یہ ہے کہ 90% ہم چھوڑ دیتے ہیں، عمل نہیں کرتے، 10% ہم عمل کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں عذاب سے بچایا ہوا ہے۔ آخری امت کے ساتھ اللہ کا یہ حال ہے، معاملہ ہے۔ تو اللہ نے اگر ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ کیا ہے تو فرعون نہ بن جاؤ۔ اللہ نے اگر اپنی ڈھیل دی ہے تو قارون اور حامان نہ بن جاؤ۔ اللہ نے جو اختیار دیا ہے، بے مہار اور بے لگام جانور نہ بن جاؤ، جیسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کوئی ٹوکنے والا نہ ہو، شریعت سے بالکل آزاد معلوم ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عزت دی ہے اس عزت کا خیال کرو۔ امت محمدیہ یہ خیر امت ہے، تو خیر امت کا جو لقب دیا گیا ہے، جو خطاب دیا گیا ہے، اس کی لاج رکھو۔ سفر المظفر یہ مہینہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے دوسرا مہینہ ہے۔ پہلا مہینہ محرم، دوسرا مہینہ سفر۔ سفر المظفر یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، اور اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی حکمتیں رکھی ہیں، برکتیں رکھی ہیں۔ لیکن انسانوں میں جو جہالت ہے، انسانوں کی جو طبیعتیں ہیں،
جس چیز کو چاہا جائز کر دیا، جس چیز کو چاہا ناجائز کر دیا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی اختیار نہیں دیا تھا۔ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی، بزرگی، برتری، آپ کی محبوبیت، مقبولیت اور اللہ کے نزدیک آپ کا مقام اور مرتبہ کو یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے ایک ایک اشارے پر اللہ تعالیٰ رحمتیں اتارنے والا، برکتیں اتارنے والا، فیصلے اتارنے والا، اپنے رسول کی بے چینی کو دیکھ کر قرآن کی آیتیں اتارنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایسے لاڈلے محبوب کو بھی یہ اختیار نہیں دیتا ہے کہ اے محبوب آپ جو چاہیں حلال کر دیں، جو چاہیں حرام کر دیں۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے نبی آپ جس چیز کو میں حلال کر کے رکھا ہوں آپ اس کو حرام کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے حرام کیوں کر دیا؟ یا ایھا النبی لم تحرم، اے نبی آپ نے حرام کیوں کر دیا جس کو میں حلال کر رکھا ہوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تنبیہ ہو رہی ہے۔ تو جب اللہ نے اپنے نبی کو یہ اختیار نہیں دیا کہ کسی حلال کو حرام کر دیں، پھر امتی کو یہ اختیار کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مہینے کو اچھا کہیں، کسی مہینے کو خراب کہیں، کسی مہینے کو مبارک کہیں، کسی مہینے کو منحوس کہیں، کسی دن کو اچھا کہیں اور کسی دن کو خراب کہہ دیں؟ اگر کوئی بندہ اپنی طبیعت سے کسی دن کو اچھا، کسی دن کو خراب، کسی مہینے کو اچھا، کسی مہینے کو منحوس قرار دیتا ہے تو اللہ کی قسم وہ شریعت میں مداخلت کر رہا ہے، شریعت میں وہ مداخلت کر رہا ہے جو اللہ نے نہیں فرمایا، جو رسول اللہ نے نہیں فرمایا، جو قرآن میں نہیں، جو حدیث میں نہیں۔ اگر کوئی بندہ ایسی بات کہتا ہے تو وہ اپنی آخرت کی فکر کرے، اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اس لیے بہت آسان نہیں ہے، یہ ہمارے گھر کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے آپس کے فیصلے کی بات نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث سے ٹکرانے والی بات ہے کہ آپ کسی مہینے کو منحوس قرار دے دیں۔ خاص طور سے میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر اس مہینے کے بارے میں فرمایا، نام لے کر وضاحت کے ساتھ آپ نے اس مہینے کا نام لے کر فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا سفر ولا حامہ۔ سفر یعنی زمانے جاہلیت میں لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ اس مہینے کے اندر بلائیں اترتی ہیں، اس مہینے کے اندر مصیبتیں اترتی ہیں، بیماریاں اترتی ہیں، ایسا عقیدہ تھا پچھلے زمانے میں، زمانے جاہلیت کے لوگوں میں۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کا دور کیسا دور تھا، جب اس دنیا میں کوئی نبی نہیں تھا، شریعت کی باتیں بتانے والا، دین کی باتیں بتانے والا، اللہ کے پیغام کو سنانے والا جب کوئی نبی نہیں تھا اس دھرتی پر، تو ایسے لوگوں میں کہاں سے علم آتا، ایسے لوگوں میں کہاں سے دین کی باتیں آتی؟ تو وہ اپنی طبیعتوں سے جو چاہتے کہتے تھے، جو چاہتے سوچتے تھے اور اسی کو لوگ آپس میں پھیلایا کرتے تھے۔ رسم و رواج نے جنم لے لیا، لوگوں کے دلوں میں سختی پیدا ہو گئی، لوگوں کے دلوں میں طرح طرح کی نفسانی احساسات اور خیالات نے جنم لیا، لوگوں میں ایسی سنگ دلی پیدا ہوئی کہ اپنی صلبی بیٹیوں کو بھی زندہ درگور کر دیتے تھے۔ لوگوں کے دلوں میں اتنا بگاڑ آیا کہ برسوں تک ان کی جنگیں چلا کرتی تھیں، شراب عام ہو گئی تھی، کپڑے پہننے کا
بالکل ختم ہو چکا تھا، لوگ مادر زاد ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، عقلیں بالکل الٹ گئی تھیں۔ تو زمانے جاہلیت کی باتوں کو آج ہمارے درمیان میں رواج ہو رہا ہے۔ حیرت ہے کہ اسلام کے آئے ہوئے تقریباً 1450 سال ہو گئے، لیکن زمانے جاہلیت کی باتیں ہمارے درمیان آج تک ہیں۔ دنیا نے ترقی کی، کہاں سے کہاں تک دنیا پہنچ گئی، لیکن ہم دین کے اعتبار سے بڑے فرسودہ خیالات کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ تو ماہ سفر کے بارے میں میرے دوستو، مہینے کا نام لے کر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سفر میں جو لوگوں کے درمیان جو عقیدہ ہے کہ سفر میں بلائیں اترتی ہیں، مصیبتیں اترتی ہیں، یہ غلط ہے۔ زمانے جاہلیت کی باتوں کو میں پاؤں تلے روند رہا ہوں، ان باتوں کو چھوڑ دو، نہ عمل کرو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن حیرت ہے، تفصیل کے ساتھ نام لے کر بیان کرنے کے باوجود آج بہت سارے مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال ہے کہ اس مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، مصیبتیں اترتی ہیں، یہ ایام منحوس ہیں، اس طرح کے خیالات رکھتے ہیں۔ ان سے پوچھئے کہ اچھا کس کتاب میں ہے، تو کون کی بولتے تھے، کون کی بولے سو، یعنی کون بولتے تھے ان کو پتہ نہیں ہے، کہاں سے انہوں نے سنا، کہاں سے کس نے بتایا وہ بھی پتہ نہیں ہے، بس سنی سنی باتوں پر عمل ہو رہا ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ حضرت 11 مہینے تو ہم شادیاں کر لیتے ہیں، 10 مہینے شادیاں کرتے ہیں، اگر محرم میں اور سفر میں نہ کریں تو کیا نقصان ہے؟ بے شک کوئی نقصان نہیں ہے، محرم میں نہ کرو، سفر میں نہ کرو، آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ خیال دل میں رکھ کر اگر آپ شادیاں نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس مہینے 2 مہینے کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، اور آپ کی نظر میں یہ 2 مہینے خراب ہیں، یہ 2 مہینے منحوس ہیں۔ تو آپ نے جو اپنے دل میں یہ عقیدہ بٹھایا ہے، یہ کہاں سے آپ نے لیا ہے؟ ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے، ہمارے لیے حدیث کافی ہے، ہمارے لیے علماء کرام کی باتیں کافی ہیں، ہمارے لیے صحابہ کرام کا طور طریقہ کافی ہے۔ جب قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، صحابہ کرام کے عمل میں نہیں، اور علماء کرام کے بیانوں میں آپ نہیں سنے، کسی دین کی کتابوں میں نہیں ہے، بلکہ آپ کے خیال کو کنڈم کرنے والی باتیں لکھی ہیں، حدیث میں اس کے خلاف ہے، علماء کرام میں کی کتابوں میں یہ عقیدہ نہیں ہے، اس کے برخلاف لکھا ہوا ہے، تو پھر آپ کن باتوں پر چلتے ہیں؟ سیدھا مطلب یہ ہے کہ آپ کو قرآن حدیث سے کوئی مطلب نہیں، آپ کو زمانے جاہلیت کے لوگوں سے تعلق ہے، زمانے جاہلیت کے خیالات آپ کے دل میں بسے ہوئے ہیں۔ تو ماہ محرم میں اور ماہ سفر میں شادیاں نہ کرنا، اگر کوئی مجبوری ہے کوئی بات نہیں، لیکن آپ یہ خیال کر کے اگر شادیاں نہیں کرتے، کوئی خوشی کی تقریب نہیں کرتے، گھر شفٹ نہیں کرتے، نئے کپڑے نہیں خریدتے، تقاضا ہونے کے باوجود نہیں کرتے، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آپ کو قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں، آپ کو زمانے جاہلیت کے لوگوں سے تعلق ہے، ان کے رسم و رواج سے تعلق ہے، اور جس کا قرآن سے کوئی تعلق نہ ہو، حدیث سے کوئی تعلق نہ ہو، اس کا ٹھکانہ اور اس کا شمار کن لوگوں میں ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ گمراہی اسی طرح سے پھیلتی ہے، بس کسی طرف سے بات آ گئی، کسی نے کچھ کہہ دیا، عام طور پر آپ اس بات کو نوٹ کر کے رکھ لیں، جو بات ہمارے دل و دماغ میں ہے اور اس کا ثبوت اگر مل جاتا ہے تو اچھی بات ہے، اور جو ہمارے دل و دماغ میں پہلے سے آ رہی ہے، ہمارے ماحول میں ہے، رسم و رواج میں چل رہا ہے، لیکن اس کا ثبوت نہیں ہے، تو اس کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ پچھلے زمانے کے لوگوں نے زمانے جاہلیت سے وہ بات چلی آئی ہے، اور وہ ہمارے درمیان میں ابھی رائج ہے، ایسی باتوں کو فوراً چھوڑنا چاہیے، ورنہ اس کا نقصان کیا ہوگا؟
میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، سنت اور بدعت، اگر کوئی بندہ سنت پر عمل کرتا ہے اور اس میں تھوڑا سا بدعت کو بھی شامل کر لیتا ہے تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ سنت کے اندر طاقت ہوتی ہے، سنت کے اندر اللہ کی، رسول اللہ کی محبوبیت ہوتی ہے۔ اگر کوئی سنت پر چلے گا، اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت اس کو پیدا ہوگی، اس کے اندر جاگے گی۔ لیکن اگر وہی بندہ بدعت کو بھی عمل کرنے لگے تو بدعت یہ سنت کی ضد ہے، بدعت جہاں بھی آئے گی وہاں سنت ختم ہو جائے گی۔ بدعت پیدا ہوتے ہی وہاں سنت نہیں رہ سکتی، سنت وہاں سے ختم ہو جائے گی۔ اب آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، جو حضرات کسان کھیتی کرنے والے ہوں گے، کھیڑوں میں رہنے والے ہوں گے، وہ جانتے ہیں کہ جب آپ کوئی دانہ ڈالتے ہیں، دھان ہے مثلا، چاول کے لیے پہلے دھان کا دانہ ڈالا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی شاخیں نکلتی ہیں، تو دھان ڈالنے کے بعد اس کی شاخ جو نکلتی ہے، اگر اس کے ارد گرد میں گھاس پیدا ہو جائے، خود رو گھاس، تو ایک کسان جو جانتا ہے وہ اس دھان کی شاخ نکلنے کے بعد اس کے ارد گرد میں جو خود رو گھاس ہوتے ہیں، جھاڑیاں ہوتی ہیں، اس کو اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے، دھان کی فصل کو کہیں نقصان نہ پہنچائے، دھان کے لیے جو پودا نکلا ہے اس پودے کو کہیں نقصان نہ ہو جائے، اس کی سینچائی میں کہیں پانی کی کمی نہ ہو جائے، اور اس کی شاخوں کی وجہ سے اس کی نشو و نما میں کہیں فرق نہ ہو جائے، اس لیے کسان دھان کے پودے کے آس پاس میں جو خود رو گھاس اگتے ہیں، جو جھاڑیاں نکل جاتی ہیں، اس کو وہ اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ یہی مثال ہے سنت کی، کہ سنت جہاں رہے گی اس کے ارد گرد میں جو بدعت کی شکل میں ہمیں نظر آتی ہیں، جو خیالات ہمارے باپ دادا پردادا سے چلے آ رہے ہیں، اگر ان خیالات کو اگر تم اکھاڑ کر نہیں پھینکو گے تو تمہاری سنت کو نقصان ہوگا۔ جس طرح سے جھاڑیوں سے اور خود رو گھاس کے ذریعے سے پودے کو نقصان ہوتا ہے، اسی طرح بدعت کے ذریعے سے سنت کا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے سنتوں کی حفاظت کریں، سنتوں کو رواج دیں۔ یہ کہنا محرم غم کا مہینہ ہے، سفر میں نحوست اترتی ہے، کہاں سے لایا تم نے؟ ہمارے قرآن میں تو نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی اور قرآن ہے، کہاں سے ملا تجھے؟ اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ سفر میں کوئی نحوست نہیں اترتی ہے، کوئی بیماری نہیں اترتی ہے۔ پچھلے جمعہ میں نے انصاف کی بات کہی تھی، سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں ایک بات لکھتے ہیں، قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ قمر میں، اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر جو طوفان آیا تھا، جس سے گھر اجڑ گئے تھے، پوری بستیاں تباہ ہو گئی تھیں، سخت ہوا اور طوفان اور بارش کی وجہ سے وہاں آبادی ختم ہو گئی، لوگوں کے گھر بنیادوں سے اکھڑ گئے اور لوگوں پر وہ اللہ کا عذاب تھا۔ تو قرآن نے یہ فرمایا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فی ایام نحس مستمر۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قوم عاد پر وہ عذاب نازل فرمایا، کون سے دن؟ منحوس دن۔ منحوس دن ہم نے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے منحوس دن ان پر ہوا طوفان کا عذاب اتارا۔ تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو عذاب آیا تھا اللہ کی طرف سے، جو طوفان آیا، وہ عذاب کس کے لیے تھا؟ جنہوں نے اللہ پر ایمان نہیں لایا، کفار و مشرکین پر اللہ کا عذاب آیا، جو اللہ کو نہ ماننے والے تھے اس پر اللہ کا عذاب آیا۔ تو جس دن عذاب آیا کفار و مشرکین پر، وہ دن منحوس ہوا،
کفار و مشرکین کے لیے، کیا حضرت عاد علیہ السلام کے لیے بھی وہ منحوس دن تھا؟ کیا حضرت عاد کی قوم کے لیے جو مومنین تھے، ایمان والے تھے، ان کے لیے بھی وہ منحوس دن تھا؟ نہیں۔ علامہ آلوسی یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کوئی دن ہے، وہی دن نافرمانوں کے لیے منحوس دن ہو گیا اور فرما برداروں کے لیے مبارک دن ہو گیا۔ جو ایمان والے تھے ان کے لیے مبارک دن ہے، جو کفار تھے، اللہ کو نہ ماننے والے تھے، مشرک تھے، ان کے لیے وہی دن منحوس دن ہو گیا۔ تو بات یہی ہے اصل میں کہ کوئی دن اللہ کی طرف سے منحوس نہیں ہے، ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے اس دن کو منحوس بنا لیتے ہیں۔ اب آج جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے، الجمعۃ سید الایام کہا گیا، ہفتے کی عید ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، لیکن کوئی آدمی بد نصیب سو کر گزار دے، جمعے کے لیے نہ آئے، اپنے کاروبار میں لگا رہے، تو یہ جمعہ کا دن مبارک دن ضرور ہے، لیکن اس بد نصیب کے لیے مبارک دن ہوگا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جس دن اللہ کا عذاب اترا قوم عاد پر، تو قوم عاد میں جو نافرمان تھے ان کے لیے تو یہ دن منحوس دن تھا، لیکن جو مومنین تھے ان کے لیے منحوس دن نہیں تھا۔ تو ماہ سفر کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ایسا ہر مہینے میں ہو سکتا ہے۔ جس مہینے کو تم اللہ کی ناراضگی میں گزارتے ہو، جس دن کو اللہ کی نافرمانی میں گزارتے ہو، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، نمازیں قضا کر دیتے ہو، حقوق پامال کر دیتے ہو، وہ دن چاہے سفر کے مہینے میں ہو، محرم میں ہو، رمضان میں ہو، وہ دن تمہارے لیے منحوس ہی ہے، وہ دن تمہارے لیے مبارک دن نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اس بات کو یاد رکھیں، عقیدے میں بڑی گڑبڑی ہے۔ عام طور پر عورتوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، مرد اتنا اپنے دماغ میں پہلے سے ٹینشن لے کے رہتا ہے، اس کو آگے پیچھے سوچنے کا موقع نہیں ملتا، وہ تو آفس ہے، فیکٹری ہے اور دوسری ذمہ داریاں ہیں۔ عورتیں اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر یہ سب سوچتی ہیں، اپنے شوہر کی کمائی کو کیسے خرچ کرنا ہے، کون سے رسم و رواج میں ان کے پیسے کو اڑانا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں سیر و تفریح کے لیے جانا ہے، کون سی رسمیں ادا کرنی ہیں، یہ عورتیں اپنے دماغ میں پلان بناتی ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہاری بعض بیویاں اور اولاد تمہارے لیے دشمن ہیں۔ بیویوں کو دشمن قرار دیا گیا، اولاد کو دشمن قرار دیا گیا۔ یہ کون بیویاں ہیں؟ وہی بیویاں جو رسم و رواج پر مجبور کرتی ہیں اپنے شوہروں کو، وہی اولاد جو ناجائز کاموں پر مجبور کرتے ہیں اپنے والدین کو۔ تو ایسی اولاد اور ایسی بیویاں ہمارے لیے خیر خواہ نہیں ہیں۔ گرم کھانے کھلا کر وہ غلط کام کرا لے، وہ ہماری خیر خواہ نہیں ہو سکتی۔ اصل بیوی وہی ہے جو آپ کو دین پر بیدار کرنے والی ہو، اصل بیوی وہی ہے جو آپ کے دین کے کاموں میں مدد کرنے والی ہو، اصل اولاد وہی ہے جو اپنے ماں باپ کو مجبور نہ کرنے والے ہوں۔ ورنہ عام طور پر گھروں میں جو ماحول ہے اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ بہت سارے کام شوہر نہ چاہتے ہوئے بھی بیوی کی وجہ سے کرتا ہے۔ ہمارے پاس بہت ساری شکایتیں آتی رہتی ہیں کہ حضرت میں تو کچھ بھی نہیں، گھر میں جو ٹی وی آئی ہے وہ میری بیوی کی وجہ سے آئی ہے، حضرت میں تو کچھ بھی نہیں، لیکن بیوی کی وجہ سے ہمیں گھر لون پر لینا پڑا، قرض سودی قرض پر لینا پڑا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بیویاں ہیں میرے دوستو، یہ بیویاں آپ کے قبضے میں ہونی چاہیے، یہ بیویاں آپ کے کنٹرول میں ہونے چاہیے، تاکہ آپ بھی جنت میں جائیں اور بیوی بھی جائے۔ ورنہ ایک عورت چار لوگوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، ایک عورت چار لوگوں کو، اپنے بھائی کو لے کر جائے گی، اپنے باپ کو لے کر جائے گی، اپنے شوہر کو لے کر جائے گی، اپنے بیٹے کو لے کر جائے گی۔
جو باپ اپنی بیٹی کی نگرانی نہ کرے وہ بیٹی اس کے لیے جہنم جانے کا ذریعہ بنے گی۔ جو ماں گناہ کرے اور بیٹا دیکھتا ہے جانتا ہے منع نہ کرے وہ ماں بھی اس کے جہنم میں ذریعہ بنے گی۔ جو شوہر اپنی بیوی کی نافرمانیوں پر خاموش رہتا ہے، اس کی بے دینی پر خاموش رہتا ہے، اس کی گمراہی پر خاموش رہتا ہے، تو ایسی بیوی بھی اس کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔ تو ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ ان عورتوں کو شیطان کا جال یوں ہی نہیں کہا گیا، بہت مکار ہوتی ہیں، ان کے آنسوؤں پر کبھی بھروسہ نہ کرنا، ان کی نرم و نازک لب و لہجے پر بھروسہ نہ کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت ساری بیویاں تمہارے لیے دشمن ہیں۔ تو رسم و رواج کے معاملے میں جو ہمارے ماحول سے رسم و رواج ختم نہیں ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے، عورتیں چھوڑتی نہیں ہیں، ہر ماحول میں وہ رسم و رواج کو پورا کریں گی جبکہ شریعت کے خلاف ہوتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا سفر ولا حامہ۔ ایک اور بات سمجھ لیں، نحوست کی جو بات آتی ہے، بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں فوراً کہ یہ گھر میں جب سے آئے برکت نہیں ہے، یعنی گھر منحوس ہے۔ آپ کو بتاؤں اس کے خلاف اللہ کے رسول نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی، اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی۔ ایک گھر میں نحوست ہوتی، دوسری عورت میں نحوست ہوتی، اور تیسرے گھوڑے میں نحوست ہوتی۔ 3 چیزوں میں نحوست ہوتی، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نحوست ان 3 چیزوں میں بھی نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ نحوست اگر ہونا ہوتا کسی میں تو وہ 3 چیزوں میں ہوتی، گھر میں، عورت میں اور گھوڑے میں، لیکن ان 3 چیزوں میں بھی نحوست نہیں ہے تو کہیں نہیں نحوست ہے، کہیں بھی نحوست نہیں ہے۔ یہ ہم لوگوں نے بنا لیا ہے، اور کمزور لوگوں کی یہ پہچان ہے، جو ہمت ہار جائے وہ اپنی غلطی اور اپنی کمزوری دوسروں پر ڈال دیتے ہیں۔ جو نکما کام نہیں کرے گا وہ اپنی کمزوری دوسرے پر ڈالے گا۔ جو ہمت والے ہوتے ہیں، جو مستقل مزاج ہوتے ہیں، وہ منزل کی طرف بڑھتے رہتے ہیں، وہ گھروں کا بہانہ نہیں بناتے، وہ کسی اور چھوٹی موٹی باتوں کا بہانہ نہیں بناتے۔ ایک اور بات، بہت سارے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، خیال یہ ہے کہ اس مہینے میں آخری 4 شنبہ، سفر میں آخری 4 شنبے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے تھے، بیماری سے ان کو شفا ملی تھی، تو آپ کہیں باہر جہاں ہریالی ہو، جہاں سبزہ ہو، وہاں آپ سیر و تفریح کے لیے نکلے تھے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، آخری 4 شنبہ منانے کا۔ اب اس کے بہانے سے لوگ باہر پارکوں میں اور یہاں وہاں جاتے ہیں، اس کی بھی حقیقت آپ سن لیجئے۔ آخری 4 شنبہ کی بات آئی ہے، شمس التواریخ ایک کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 26 صفر 11 ہجری، سن 11 ہجری 26 بسپر 6 صفر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو رومیوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد 27 صفر کو حضرت زید بن اسامہ ان کو امیر لشکر بنا کر روانہ کیا، اور 28 صفر 4 شنبہ تھا۔ 28 صفر کو 4 شنبہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، آخری 4 شنبہ کے دن بیمار ہوئے، اور اسی دن سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے مصلی پر کھڑے ہونے کا حکم دیا اور کہا کہ امامت آپ کریں، نماز آپ پڑھائیں۔
تو آخری چہارشنبہ کے دن تاریخ کے اعتبار سے بیماری آپ کی بڑھی ہے، شفا نہیں ملی۔ تو جو لوگ آخری چہارشنبہ کے طور پر مناتے ہیں، آخری چہارشنبہ کے طور پر سیر و تفریح کرتے ہیں، وہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری پر سیر و تفریح کرتے ہیں۔ وہ یہود و نصارہ کی طرف سے چلا آیا ہے، جو ہم مسلمانوں نے آنکھیں بند کر کے اس کو لے لیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تاریخ میں جو بات ہے، حدیث میں جو کتاب ہے، اس پر سوچنا چاہیے۔ اور بحیثیت آپ مرد ہیں، گھر کے امیر ہیں، اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماں کو سمجھائیں تاکہ ایک صحیح سمت پر ہماری منزل رواں دواں ہو۔ کب تک ہم زمانے جاہلیت کی باتوں کو ڈھوتے رہیں گے؟ کب تک ہم بے سر و پیر کی باتیں اپنے جسموں میں، اپنے دل و دماغ میں لگاتے رہیں گے؟ اس لیے میرے دوستو، ماہ سفر میں بھی شادیاں منع نہیں ہیں۔ اگر آپ کو رشتہ مل گیا ہے، سارا انتظام ہو گیا ہے، تو آنکھ بند کر کے اللہ پر بھروسہ کر کے شادیاں کرو۔ موت آئے گی، اپنے وقت پر آئے گی۔ کیا رمضان میں شادی کرنے والے کو موت نہیں آتی؟ رمضان میں شادی کرنے والوں کو بیماری نہیں آتی؟ ہر مہینے میں شادیاں کرنے والوں کو موت بھی آتی ہے، بیماری بھی آتی ہے، کاروبار میں بھی اونچ نیچ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ سوچ کر محرم میں، سفر میں شادیاں نہ کرنا کہ جوڑے میں نباہ نہیں ہوتا، شادیاں کرے تو بے برکتی ہوتی ہے، رشتہ نہیں ٹکتا، یہ سب تمہارے من کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسم و رواج سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔